زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، نبوت ہم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 43 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 44۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ مصدر کے عمل کی بات کر رہے ہیں اور مصدر متعدی کے 5 صورتیں عمل کی میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر مصدر لازم کی جب بات آئی تو میں نے کہا اس میں ایک ہی صورت ہوگی۔ اچھا، اب وہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اور وہ یہ ہے کہ اسے فاعل کی جانب مضاف کیا جاتا ہے۔ وہی ان یضاف الی الفاعل، صحیح ہے۔ تو وہی واو کو تو ہم ہٹا دیتے ہیں، بس مستانفہ ہوگا نا، تو ہم لوگ ہیا جو ہے ہم لوگ اس کو یہ کہہ دیں گے یہ ضمیر واحد مؤنث ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اس میں جو ہے یہ راجع بسوء صورت واحدہ، کیونکہ یہ پیچھے ایک صورت جو بتائی تھی نا اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو راجع بسوء صورت واحدہ اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا، ٹھیک ہے۔ پھر ان یضاف یہ ان مصدریہ ہے، یا پھر پورے کو صیغہ ہی کہتے ہیں۔ ان یضاف صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مصدر الفعل لازم، اس کا نائب الفاعل، یعنی اس میں جو ہیا ضمیر ہے نا، ہوا ضمیر ہے، وہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے، وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ لوٹ رہی ہے مصدر فعل لازم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ اس کا نائب الفاعل بن رہی الی حرف جر الفعلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ان یضاف فعل کا فعل مجعول کا نائب فعل مجعول کا ظرف لغو، اور پھر ان یضاف فعل مجعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہیا معرفہ مبتدا کی خبر، اور پھر ہیا معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر 44 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔